اعمال میں حسن اور خوبی تب ہی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و قواعد اور طریقہ کار کے مطابق اعمال ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیں اپنی امت کے لوگوں کو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں آپ کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ ساری کی ساری اللہ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں، یہ اسی کے لیے ہے۔ میں مرنا ہے میں نے تب بھی اللہ کے لیے، میں نے زندہ ہونا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادات، میرے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا پتہ دیتا ہے کہ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، واپس بلانے پر قادر ذات اللہ کی ہے۔ انسان کی موت کا جو وقت معین ہے، جو جگہ مقرر اور معین ہے، اس سے ایک لمحہ بھر آگے نہیں ہو سکتا، ایک بالشت برابر کیا ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا پاک کلام قرآن کریم سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ 5 چیزیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کے زمین کے کس کونے میں، کس کنارے میں، کس جگہ اور ٹکڑے پر اس کو موت آئے گی، انسان کو یہ علم نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ میری موت کس جگہ پہ آنی ہے، وہ وہاں جائے ہی نہ، اسے اس کے پیارے عزیز و اقارب وہاں لے کر ہی نہ جائیں، وہاں جانے ہی نہ دیں۔ 5 چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی موت بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ زمین کے کس ٹکڑے اور حصے پر اس کو موت آنی ہے۔ اس کا علم ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور موت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈر کر بندہ بھاگتا رہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ موت کے حوالہ سے، اس کو یاد کرنے کے حوالہ سے لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں اتنا مگن اور مصروف ہے کہ اللہ کی اسے یاد ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے، رب کے سامنے اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ غافل ہو چکا ہے دنیا کے معاملات میں، اس کی ساری صلاحیتیں، سارے معاملات دنیا ہی دنیا ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ موت کا نام سن کے بھی ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ قسم اس بندے کی ہے جو موت کا نام سن کر اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اللہ سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، فرائض احکامات اس پر لازم اور ضروری کیے ہیں، ان سے وہ غافل اور لاپرواہ ہے۔ جب موت کا ذکر ہوتا ہے وہ نفرت کرتا ہے، اسے یاد نہیں رکھتا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو موت کو ناپسند کبھی کبھار اس بنا پہ کرتا ہے کہ اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس حالت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکوں، اپنے رب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے سکوں۔ اس وجہ سے وہ موت کو بعض دفعہ ناپسند کرتا ہے، لیکن موت کو یاد بھی رکھتا ہے، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو ہمیشہ موت کو پسند ہی کرتا ہے، اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں، نفرت سن کے نفرت نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے ملنے کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمزوری سے، گناہ، غلاظت اور گندگی سے پاک رکھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تیسری قسم کا جو بندہ ہے یہ سب سے افضل ہے، جو دوسرے نمبر پر گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن موت کو یاد رکھتا ہے، کبھی کبھار اس وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ میں اس حالت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ اور جو پہلی قسم کا بندہ ہے
جو موت سے غافل ہے اسے یاد ہی نہیں کرتا۔ اگر ذکر ہو جائے، کبھی یاد آ جائے، کوئی معاملہ سامنے آ جائے، کسی کو دفنانا پڑے، کسی کی موت کا ذکر یا خبر ہو، اس بنا پر اسے یاد آتی ہے لیکن نفرت ہوتی ہے۔